سرکار بہت ٹوٹ رہا ہوں میں خدا را، سرکار سہارا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی مذہب اسلام ہے، کہ یہی مذہب اسلام ہے؟ آج تو نے اپنی باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کی، تو نے اگر پیار کیا تو اپنے اللہ اکبر کبیرہ اس سے پیار کیا۔ جو لڑکا تجھ سے محبت کرتا تھا تو اس سے محبت کرتی تھی۔ جانتی ہیں یہ محبتیں کیا ہیں؟ یہ بربادی ہے، صرف بربادی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی کئی دن پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں، ماضی قریب کی بات ہے۔ ایک لڑکی اپنے باپ کی عزت پہ جنازہ نکال کے جب وہ گئی ہے، چند دن ہوئے ہیں کہ اس کا لڑکا جس نے نکاح کیا اس کے ساتھ وہ لڑکا اس کو گجرات لے کر کے چلا گیا اور چند ٹکوں میں اسے بیچ کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا ہوٹلوں میں اس کو بیچ دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی اس کے باپ نے اسے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ چلی گئی۔ جانتے ہیں اس لڑکی کو اس نے مطلب 1-2 مہینہ اس کے ساتھ وہ رہا، بستر گرم کیا۔ اس کے بعد جب طبیعت اس کی بھر گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا گلا دبا دیا اور اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد اس کو ایک نالے کے اندر ڈال دیا اور نالے میں ڈالنے کے بعد اس پہ سالٹ ڈالا، نمک ڈال دیا تاکہ لاش اس کی سڑ جائے، گل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ گھر کے اندر بیٹھا تھا، پتہ چلا تیری بیٹی کو مار دیا گیا، تیری بیٹی کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ آخر باپ تو باپ ہے نا، آخر ماں تو ماں ہے۔ باپ کی عزت کا جنازہ نکالا، باپ کی عزت کو تار تار کیا۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ اکبر دن کو محنت کیا، رات کو محنت کیا، دوپہر میں محنت کیا۔ یہ بچے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس ذمہ داری سٹیج سے یہ باپ اپنے لیے نہیں جیتا ہے۔ اس سے پوچھو تو کس کے لیے جیتا ہے؟ ہر انسان کہے گا میں اپنے لیے جیتا ہوں، میرا شوق ہے اچھی گاڑی میں سفر کرنا، میرا شوق ہے عمدہ مکان بنا کے اس میں رہنا، میرا شوق ہے اچھا بینک بیلنس جمع کرنا۔ لیکن جب ایک باپ سے پوچھو گے تو بتا تیری خواہش کیا ہے، تو بول تو کس کے لیے جیتا ہے؟ وہ کہے گا میں اپنے لیے نہیں جیتا صاحب، میں اپنے بچوں کے لیے جیتا ہوں۔ چند پیسے جمع ہو جائیں، میرے بچوں کے برے وقت میں کام آ جائیں۔ یہ باپ ہے، سردی سے تھک کے نہیں بیٹھتا، گرمی سے نہیں تھکتا، بارش سے نہیں تھکتا، تھپیڑوں سے نہیں تھکتا، آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے، طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ذلت کے اللہ اکبر کبیرہ، ذلت کے ساتھ بھی ڈیوٹی کر دیتا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتا۔ صاحب جانتے ہو یہ دھکے کھاتا ہے، صاحب جانتے ہو یہ گالیاں برداشت کرتا، کبیدہ خاطر نہیں ہوتا، اللہ اکبر برا نہیں لگتا، شکن من پیشانی پہ شکن نہیں آتے۔ جانتے ہیں گالی کھاتا ہے، برا نہیں مانتا، کس نے اپنے بچوں کے لیے میں انگوٹھا چھاپو لیکن میرے بیٹے ان پڑھ نہ رہے، گالیاں کھاؤں گا بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کہ میں تو ان پڑھ لے گیا لیکن میرے بیٹے پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہو جائیں۔ میں تو گالی کھاؤں گا نا، لیکن میرے بیٹے جب عزت کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے شوربے میں نوالا ڈال کے اپنی زبان پہ رکھیں گے تو ساری گالیاں بھول جاؤں گا، سفر کی صحبتیں بھول جاؤں گا۔ جناب سب اپنے لیے جیتے ہیں، ایک باپ ہی ہے جو اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے۔ سب حسد کرتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا یہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ جائے۔ بھتیجا چچا کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا، بھتیجا چچا کو، چچا بھتیجے کو، رشتہ دار رشتہ داروں سے جلتے، سب تمہاری ترقی سے، پیسے سے، ڈیولپ سے، دولت سے، شہرت سے سب چلتے ہیں۔ آخر کوئی ایسی ہستی بھی ہے اس زمین کے اوپر جو تم نہیں چلتا، حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ جب سروے کرو گے، کھنگالو گے، پوچھ تاچھ کرو گے، تلاش کرو گے، تلاش بسیار کے بعد، تتبع جستجو کے بعد نتیجے پہ پہنچو گے۔ ناظم رضا منظری ہوائی فائرنگ کرنے نہیں آیا ہے، ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، ایک ایسی ہستی ہے جو تمہاری ترقی سے جلتا نہیں، خوش ہوتا ہے۔ اس ہستی کو کوئی اور نہیں کہتے، اس ہستی کو یا تو باپ کہتے ہیں یا پھر ماں کہتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راگ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اور جو تمہیں بھوکا نہ سونے دے، آج اس کا بڑھاپا آئے تم اسے گھر سے نکالو گے، تم اس کا بستر پھینکو گے،
अकेले बाप का बिस्तर घर में नहीं रखा जा रहा, बिस्तर फेंक रहे हो, खाना नहीं खिलाया जा रहा, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, हड्डियों ने गोद छोड़ दिया। लेकिन आज बेटे जवान हैं, बाप को अपने पेट के लिए आज भी रिक्शा चलाना पड़ रहा है, हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ रहा है। मैं कहता हूं ऐसे हाजियों का कोई फायदा नहीं समाज में, ऐसे उम्र करने वालों का कोई फायदा नहीं समाज में। और 10 हज करने वालों, 15 उम्र करने वालों, ये कहां से दीन सीखा है तुमने? दीन इसका नाम नहीं है, दीन इसका नाम है हज को बाद में जाना, पहले अपने बाप को खुश कर लेना। मदीने वाले आका फरमाते हैं रिसल रब्बी फी रिसल वालिद वसक्तुर रब्बी फी सक्तिल वालिद। और बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। तकबीर, रिसालत, अज़मत वालिदैन जिंदाबाद, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, मसलक इमाम अहमद रजा, फैज़ान सदरुल फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नाबीना बेच रहा है, जवानों ये दर्द दिल है, समझ लो इसे। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। मैं सवेरे सवेरे आ रहा था फातहा करके कब्रिस्तान से, मैंने देखा एक बुजुर्ग को चलते थे तो पैर से चला नहीं जाता था, लंग करते थे। मैंने रोक लिया, रोक करके पूछा कहाँ के इरादे इतनी सवेरे? कहा पेट के लिए जा रहा हूँ। कहा अब भी कमाना पड़ता? जवाब सुने मचल जाना, तड़प जाओगे। कहा जिनके पेटे अच्छे होते हैं उन्हें बुढ़ापे में इज्जतों से दस्तरखान पे लुक़मे मिलते हैं, और जिनके पेटे मरदूद होते हैं उन्हें बुढ़ापे में भी कमा खाना पड़ता है या भीख मांग के पेट भरना पड़ता है। कहा मैंने फिर बताओ ये चलने में दिक्कत क्यों है? सुनो जवानों, कहा रात शाम के वक्त में बड़े बेटे से कुछ हुआ, बातचीत हुई, बातचीत में इतना नाराज हुआ, इतने नाराज हुआ कि एक डंडा उठा के मेरी टांग पे मार दिया। डंडा मेरी टांग पे मारा है, और मुझे घर से निकालने की रात धमकी दी थी, बुड्ढे बूढ़ा ना होता तो अभी तेरा हाथ पकड़ के निकाल देता। सवेरे को निकल जाना, सूरज निकलने से पहले अपना चेहरा मेरी सामने से हटा लेना। ओ भाई तुमने बाप को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमतों को घर से निकाला। बाप है तो खुदा की रहमत है। जिस दिन बाप का जनाजा उठ जाएगा पता चलेगा कि कुछ ना करे बाप, ये उस पेड़ के मानंद है कि फल ना भी दे लेकिन साया देता है। बाप बाप होता है, ये ऐसी अजीम हस्ती है, अल्लाह की कसम इसका बदल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। ऐसी माँ बाप के साये की न कदरी न कर, क्या बात है। काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। पाई पाई जोड़ के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज कामयाब बन गए। सबसे पहले अगर किनारे किसी को किया, साइड किसी को किया, तो तुमने अपने बाप को किया, अपनी माँ को किया। दूध पिलाए माँ, रसमलाई खाए बीबी, अल्लाह अकबर पेट में रखे माँ, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मौसमी का जूस पिए तुम्हारी बीबी। हज़रात दर्द जिगर पिलाए माँ, पेशाब पखाना बोलो बराज उठाए माँ, मटन चिकन खाए तुम्हारी बीबी। माँ को धक्के दो, लेकिन क्या सब्र दिया अल्लाह ने। दूध पिलाने के बाद, सीने पे सुलाने के बाद, ठंडे बिस्तर पे सोने के बाद, पेशाब पखाने उठाने के बाद तुमने धक्का दिया, घर से निकाला, गालियां दी, लेकिन इतना सब्र दिया, ज़ब्त का, सब्र का, बर्दाश्त का। अल्लाह ने इतना मात्रा दिया, गाली दे के भी, गाली सुन के भी खामोश है, धक्के खा के भी खामोश है। और जवानों धक्के ना दो माँ को, कदर कर लो आज, जिनकी है कदर कर लो। ना मालूम मौत का नाम गाली नहीं, किधर से मौत आ जाए। और पहले तो मौत आती थी पता चलता था, बीमारी में मौत आती थी, फीवर से मौत आती थी, पेट के दर्द से मौत आती थी। अल्लाह की कसम आज तो पता नहीं चलता, बैठे हुए को मौत आ रही है, बात करने वाले को मौत आ रही है, चलते फिरने वाले को मौत आ रही है। ऐसी ऐसी भयानक डेंजर बीमारियां पैदा हो गई। अपने आप को बचाओ। अल्लाह अकबर कभी
کبیرہ ماں باپ کی قدر کر لو، کبھی دھکے نہ دو۔ اگر ایک مرتبہ چلے گئے ناراض ہو کے، ہاتھ میں چراغ لے کے ماں تلاش کرو گے، ماں نہ ملے گی، باپ نہ ملے گا، پھر پچھتاتے پھرو گے۔ شاعر نے کہا تھا ماں کے انتقال کے بعد ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہو، گندا کپڑا پا لیتا ہو، غصہ سارا پی جاتا ہو، ہر دکھ پہ لفظی جاتا ہو، ساری باتیں سہ لیتا ہو، ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہو، اب کسی سے کچھ نہیں کہنا، غم میں بھی ہے ہنستے رہنا۔ ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا، چندہ بھی گیا سورج بھی، تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں، یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے، دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں۔ میں پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، میں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے، کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا ہوائی جہاز سے آیا چلا گیا، قبر پہ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں، اس لیے کہتا ہوں ماں والو یہ مدرسے دین کے کارخانے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا لو، ورنہ ایسا نہ ہو تمہیں سپرد خاک کر دیا جائے اور تمہارا بیٹا دفن میں آئے اور وہیں سے چلا جائے۔ اس لیے کہ دیا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا، بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا، پچھتاؤ گے یہ بیٹے فاتحہ بھی نہ پڑھیں گے، قرآن بھی نہ پڑھیں گے، پڑھانا تو بڑی بات ہے، تمہاری جنازہ بھی نہ پڑھیں گے۔ اگر بنانا ہے اپنے بچوں کو نقیب الہند حضرت علامہ قاری محمد یوسف رضا صاحب قادری جیسا بنا دو۔ 20 دن 21 روز ہو گئے، اللہ اکبر، اتنا بڑا پاپولر، اتنی بڑی شہرت کا مالک، اتنی بڑی عزتوں کا مالک، اللہ اکبر کبیرہ، ہندوستان میں ہر جگہ ان کے سننے والے مشتاق ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مطلب انتظار کرتے ہیں، پلانوں سے بھی جاتے ہیں، ٹرانوں سے بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ نذرانے بھی دیتے ہیں، لیکن ماں کا جس دن سے انتقال ہوا ہے چہرہ اتر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، چہرہ بتا رہا ہے کوئی نقصان ہو گیا، اور لوگوں مال کا نقصان ہوگا، بھر جائے گا، دوست سے دوستی ٹوٹے گی، دل جڑ جائے گی، لیکن ماں اگر چلی گئی ماں نہ ملے گی۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دو تاکہ تمہارا بیٹا تمہارے انتقال کے بعد تمہاری قبر پہ بیٹھ جائے، اور جب قرآن کی تلاوت کرے گا رب کے دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوگا، رب تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے بیٹے کی زبان پہ اپنے کلام کو سجا دیکھے گا، رب تبارک و تعالی تمہارے بیٹے کے ادھر ہاتھ ہلیں گے، ادھر رب کا اشارہ ہوگا، تمہارے لیے جنتی بچھونا لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد یا علی۔ تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، بیٹھو بیٹھو، تھوڑا تھوڑا دیتے رہو بھیا، کام چل جائے ان کا۔ یہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور فرمائیں، لیکن ہمارے سماج میں مدرسوں کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہے لوگوں کی۔ کوئی اگر نیتا بن گئے بیٹے کو نیتا بنانے کے چکر میں، کوئی ڈاکٹر ہے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں، ڈاکٹر صاحب 4 بیٹے ہیں، صاحب ایک بیٹے کو نبی کے دین کا عالم بنا دو، اپنے لیے بنا لو، جس دن انتقال ہو بیٹا نماز جنازہ پڑھا دے۔ کیا بات ہے، شان ہوگی تمہاری۔ کیا بات ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار فرماتے ہیں، کیا شان ہے اس باپ کی، فرماتے ہیں اللہ قسمتوں والوں کو علم کی دولت دیتا، دنیا کی دولت تو سب کو مل جاتی ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن آتا ہے۔ رزینہ قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالون، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا اور ان کو اللہ نے دولت دی۔ علم ختم نہیں ہوگا، دولت فنا ہو جائے گی، وہ باقی رکھے گا۔ بیٹا آپ کا اسکول جاتا ہے نا، اس کے بتاؤ اس کا نصاب، اس کے کورس، اس کی کتابیں، اس کا بستہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا بستہ ہوتا ہے اس کی پیٹھ پہ، اس کا کورس ہوتا اس کی کمر پہ، لیکن جب تمہارا بیٹا مدرسہ جاتا بولو قرآن کہاں ہوتا؟ سینے سے لگا ہوا ہوتا۔ اسکول والے کی کتابیں پیچھے ہوتی ہیں، مدرسے
والے کی کتابیں آگے ہوتی ہیں، قرآن آگے۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسکول والا بچہ سینے سے بستہ لگا کے کیوں نہیں جا رہا؟ آخر اس کی ماں نے، اس کی بہن نے، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے اس کا بستہ اس کی پشت پہ کیوں لادا، اس کی کمر پہ کیوں رکھا؟ یہ بستہ سینے پہ کیوں لگا کے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کبھی سوچا ہم سوچنے والے کہاں ہیں؟ ہم تو ہنسنے والے لوگ ہیں۔ اور ہنسو کم، اللہ اکبر، رو زیادہ، عقل مت کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ رب کی شان یہ ہے، قاری صاحب شعر پڑھتا ہو کہ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے، سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی سوچا یہ اسکول والا اپنے کورس، اپنے بستے کو، بیگ کو سینے پہ لگا کے کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی ماں نے سینے پہ کیوں نہیں لگایا، پیٹ پہ کیوں لگایا؟ وہ جب مدرسے میں پڑھنے چلا، ماں نے قرآن دیا سینے لگایا، بہن نے قرآن دیا طالب علم نے سینے لگایا، بھائی نے قرآن دیا طالب علم نے سینے لگایا، باپ نے قرآن دیا پڑھنے مدرسے کے پڑھنے والے چھاتر نے اپنے سینے لگایا۔ وجہ کیا ہے؟ تو سنو، غور کرو، یہ جو اسکول والا جا رہا ہے، اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے، اس کی بہن ہمشیرہ سسٹر نے، اس کی بہن نے، اس کے بھائی نے، اس کے باپ نے جو بستہ اٹھا کر کے دیا، اس کا نصاب، اس کی کتابیں اس کی پیٹھ پہ پہنچ گئی، وہ بتاتا ہوا جا رہا ہے، اشارہ کرتا جا رہا، او میرے محلے والوں، جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ قبرستان میں نہیں جائے گا، قبرستان سے باہر رہ جائے گا، لیکن وہیں پہ جب مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے، مفتی ساجد صاحب کے پاس جا رہا، قاری ذاکر صاحب کے پاس جا رہا، قاری عثمان صاحب کے پاس جا رہا، یہ بچہ اشارے کرتے ہوئے جا رہا ہے، اعلان کرتے ہوئے جا رہا، او میری بستی والوں، او میرے محلے والوں، یہ میرے سینے سے لگی کتاب اس بات کی شہادت دے رہی ہے، یہ قبرستان سے باہر نہیں رہے گی، آگے آگے قبر میں بھی جائے گی، اور قبر کے بعد حشر میں بھی جائے گی، اور جنت میں لے کر کے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا مفتی ناظم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، فیضان مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن میں یہ ایک بات اور کہوں گا آپ سے ٹھہر کر کے، میں کسی بھی سیاست والوں کی، سیاستداں حضرات کی مخالفت کرنے نہیں آیا ہوں۔ سسٹم کا حصہ بہت ضروری ہے، مسلمانوں کو بننا، آئیں اپنے حق کو پہچانیں، یہ ادھیکار ہے آپ کا ووٹ، اس کو پہچانیں، اس مت کا آپ جو ہے صحیح سے استعمال کریں، آپ ووٹنگ پرسنٹ اپنا بڑھائیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کان کھول کر کے سنو، سب سے پہلے راجنیت کرنے والوں، سیاست کرنے والوں، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے سپر نیتا ہیں، پاور والے نیتا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو بدھان سبھا اور لوک سبھا ایم ایل سی بنے پھر رہے ہیں، اور تم جو نا دریا بچھاتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس تو ایسے ایسے آئیڈیل ہیں۔ ارے عمر ابن خطاب ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو، تمہارے گھر سے پردھانی چلی جائے تو میرا نام بدل دینا، لونڈی بن کے آئے گی، تم کرو گے، تمہارے بچے کریں گے، نسلیں کریں گی۔ اللہ کی قسم 5 سال کے بعد بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنو، کرنا ایسے ہی جیسے عمر فاروق اعظم کرتا۔ کیا بات ہے، غریب کے بچوں کو کھلانے جا رہے ہیں تو اناج سر پہ اپنے رکھ دے جا رہے، چاہتے غلام کے بھی رکھ دیتے، ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں۔ آ جائے گی تم، مل جائے دستار خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو۔ آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جا رہے ہیں، جا کر کے اپنے بیوہ عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا۔ عورت کے بچے جب شکم شیر آسودہ ہو گئے، اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا، یا اللہ عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ اسے امیر المومنین بنا دے۔ حضور کی
امت کا خلیفہ بنا دے۔ حضرت عمر بولے بہن اس کا مطلب تم عمر سے ناراض ہو؟ عورت نے کہا تھا ہاں میں عمر سے ناراض ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا عمر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے آدمی کو پردھان بنانا نہیں چاہتے، ایسے آدمی کو ووٹ دینا نہیں چاہتے، انہیں معلوم ہے یہ بن گئے تو چوری چکاری گاؤں میں ہو جائیں گی، ساری پنچایتیں بیٹھ کر کے کریں گے، لوگ لگا دیں گے فلاں چکارا اسے لوٹ لو، اسے مار لو، میں پکڑوا دوں گا، میں پٹوا دوں گا، چھڑوا دوں گا۔ عوام بھی چاہتی ہے ایسا بن جائے جو سب کو دیکھے، غریبوں کو سینے لگائے، غریبوں کا ہمدرد بن جائے۔ عوام ایسے کو دیکھنا چاہتی ہے، ایسے کو دیکھنے نہیں چاہتی جو پریشان کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، راج کرنے والے ختم ہو گئے، آج ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، لوگ انہیں ووٹ دینے تیار نہیں، سپورٹ دینے تیار نہیں، لیکن جن کے اللہ اکبر آبا و اجداد نے لوگوں کی خدمتیں کی، آج ان کے بچوں کو لوگوں نے اتنی عزتیں دی ہیں۔ باپ محنت کر رہا، پھل بیٹا کھا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی ہے، ایسے کام کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے، چار آدمی تمہاری تعریف کر دے، اللہ تم پہ جنت واجب فرما دے گا۔ لوگ ایسا نہ کہیں اچھا ہو مر گیا، اچھا ہوا چلا گیا، پھنساتا تھا، لڑواتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ تمہارے انتقال کے بعد خوش نہ ہو، اس لیے مرنا سب کو ہے، لیکن شاعر نے کہا تھا موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس، تو سبھی آئیں گے دنیا میں مرنے کے لیے۔ گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، غریب کے بچوں کو نیچی نظروں سے نہ دیکھو، وہ اللہ ناراض ہو گیا، تمہارے بچوں کو غریب بنانے پہ قادر ہے، غریب کے بچوں کو اٹھا کر کے مالدار بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جاؤ تو اس انداز میں جاؤ، میرے امام نے کہا تھا لحد میں عشق رقیشہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم غراق خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ نے پردھان بنایا، اللہ نے اللہ اکبر دلا پنچایت سدسیہ بنایا، اللہ نے پاور دیا، اللہ نے عہدہ دیا، اللہ نے پد دیا، اللہ نے قلم کا پاور دیا، دولت کا زور دیا، بڑا بنگلہ دیا، اچھی اولاد دی۔ گھمنڈ نہ کرو، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اے اسلام کے مقدس شہزادوں، مولانا کفایت اللہ کافی نے اللہ اکبر کبیرہ تکبر کا اور انگریزوں کے گھمنڈ کو تار تار کرتے ہوئے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ دست بستہ گزارش ہے پردھان جی، دست بستہ گزارش ہے بدھایک جی، سانسد جی، اللہ نے 5 سال کے لیے بنایا ہے تو اچھے کام کر لو، مرنا تمہیں بھی ہے۔ ایسا نہ ہو آج ووٹ دینے والے تمہاری قبر پہ مٹی دے رہے ہو تو آنکھ میں آنسو نہ بلکہ خوش ہو رہے ہو، ستا آفتی چلا گیا، ایک ایک آنسو آنکھ میں ہونا چاہیے، کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی جانتے ہو کب ہوتی؟ جب تم ستاتے ہو، اور جب تم اچھے سے خدمت کرتے ہو لوگ روتے ہیں، نتیجہ ہو یا نہ ہو، 10واں ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے کاموں سے اگر غریب تمہارے جنازے پر رو جائے، میں کہتا ہوں تمہاری مغفرت کے لیے یتیم بچے کا آنسو کفایت کر جائے گا۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنو، اب ٹھنڈ لگنے لگی کیا؟ پیسہ کمانا، دین پہ مدرسے پر راجنیت مت کرنا۔ آج یہ دورہ مدرسے بند ہو رہے ہیں پردھانیوں کے چکر میں، دین اللہ اکبر کبیرہ، لوگ دین بیچ رہے ہیں، راجنیت کے چکر میں داؤں پہ لگا رہے ہیں، مدرسے نام کرا لیے ایک دوسرے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنی سیاست مدرسوں سے دور رکھنا، مدرسوں کو صاف رکھنا، پاک رکھنا۔ یہ مدرسے ہیں تو تم ہو، مدرسے نہیں تو تم۔ بے شک، کیا بات ہے، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔
کیا منہ لے کر کے جاؤ گے حضور کے سامنے؟ فرشتے کہیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کس منہ سے کہے گا؟ حضور کے گھر میں تالا لگوانے والے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا، کیا بات ہے؟ حضور کے گھر کو بند کروا کے دنیا سے جائے گا، حضور کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، وہاں پناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا اور فرشتے پوچھے من کنت تقول فی حق اما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو اسی تیور سے کہنا جو اعلیٰ حضرت کا تیور تھا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی تھوڑا دھیان رکھو ہمارے ان کا بھی۔ سبحان اللہ اکبر۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ آج بھی ایسے جذبے ہیں جوانوں کے اندر، عزیزان ملت اسلامیہ، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، واہ کیا بات ان کو اپنی کیا منزل بات ہے، آسمانوں میں، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا حصہ ان کا بھی ہے کہ کسی نہیں کام کے ہے؟ لیے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج تمہاری ضرورت نہیں ہے، جہاں امام ہو قاری ذاکر حسین جیسا، جہاں پرنسپل ہو مفتی ساجد حسین نعیمی جیسا، وہاں تمہارے نعروں کی کم ضرورت ہے، ایسے ہی خاموش رہو۔ اللہ سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا بھائی دیکھو سیاستیں دور رکھو، مدرسہ متاثر نہ ہو آپ کی راجنیت کی وجہ سے، مدرسے کا مدرس اور مسجد کے امام متاثر نہ ہو، ائمہ مساجد کو اپنی سیاستوں سے پاک رکھو، مدرسین کو اپنی سیاستوں کا حصہ نہ بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ رونے لگے، آپ روئی رو کر کے کہنے لگے بہن عمر سے ناراض ہے، وہ کہنے لگی ہاں میں ناراض ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب بولے معاف کر دے، عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تیرے بچوں کی طرف توجہ نہیں گئی ہوگی، اس کی طرف سے معذرت میں طلب کرتا ہوں۔ خاتون نے کہا تھا عمر کو معاف نہیں کروں گی، عمر کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کروں گی، عمر کے خلاف مقدمہ کروں گی، قیامت کے میدان میں جب اللہ اکبر کبیرہ کسی کا پاور نہیں ہوگا، رب کی حکومت ہوگی، آج بھی ہے قیامت تک رب کی حکومت ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، میرا رب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ اکبر، ہمیشہ رب کی حکومت رہے گی۔ میں نے کہا قیامت تک، بلکہ قیامت بھی چھوڑیے، قید نہیں لگائیے، ہمیشہ ہمیشہ رب کی حکومت رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی شان یہ ہے کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار کوئی ڈوب جاتا ہے، کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے، قدرت سے ٹکرانے والے ان کے جنازہ نکل جائے گا، ان کی پارٹیاں ٹوٹ جائیں گی، گٹھ بندھن ختم ہو جائیں گے، میرا رب کا نام ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، رب کا ذکر مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا نہ مٹا سکیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا اسلام کے مقدس شہزادوں، عورت نے کہا رب کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی، عمر جیسا بہادر، اللہ اکبر کبیرہ، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، عمر جس راہ سے گزر جائیں شیطان بھی نہ گزرے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ تو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے، میرے عمر حضرت عمر ابن خطاب صحابی رسول بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں، مصطفیٰ نے مراد مانگی تھی عمر کی، یا اللہ عمر میری جھولی میں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالی سے میرے نبی نے عمر کو مانگا، اللہ نے عمر عطا فرما دیے، جب عمر آ گئے تو مذہب اسلام کو پاور مل گیا، مسلمانوں کو شان مل گئی، اللہ اکبر، عمر کے آنے سے پہلے نمازیں چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اعلان پڑھ لگے ہیں، یہ عمر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر بولے بہن جتنا کوسنا ہو آج کوس لے، عمر کی شکایت نہ کرنا، عورت نے کہا آخر یہ تو بتاؤ آخر عمر سے تمہارا کون سا رشتہ ہے کہ عمر کتنی ہمدردی کر رہے ہو؟ عمر بھرائی آواز میں لرزہ بر اندام ہو کر کے کہنے لگے اے میری بہن، اے میری ہمشیرہ، عمر کوئی اور نہیں ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت نے کہا تھا اگر آپ عمر ہیں تو مجھے معاف کر دیجئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پیش
شہدا سقر اس خدا دوست حضرت ہے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، بولو ادما والو بولو سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی جب امام صاحب اتنی تیز بول رہے ہیں تو مقتدی کتنی تیز بولیں گے سبحان اللہ سبحان اب اللہ. امام صاحب خاموش رہیں گے مقتدیوں کی باری ہے اب دیکھتا ہوں مقتدی کتنے تیز بولتے ہیں سب سے اولا و اعلی سب سے بالا و بالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے یہ اعظم اقبال نے نہیں دیا ہے میرے نبی نے دلایا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جوانوں آؤ دنیا کی روش کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی قدموں کے نشانوں پہ چلنا شروع کر دو مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دو اور جو میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بریلی شریف کے پاس میں رہتے ہو پھر بھی اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے ہوئے اشعار کو سن کر نہیں مچل رہے ہو اللہ اکبر ایک گجرات میں ہمارے بستی کے ایک صاحب آصف نام ہیں وہ کہنے لگے حضرت وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ایک عام نوجوان ہیں کہا میں گجرات میں کام کرتا تھا ایک شخص نے مجھ سے معلوم کیا کہاں رہتے ہو میں نے کہا مراد آباد رہتا ہوں کہا وہی مراد آباد جو بریلی کے پاس میں ہے وہ کہنے لگے ہاں وہی مراد آباد جو بریلی شریف کے پاس میں کہا اس گجراتی نے میرے ہاتھوں کے بوسے لیے ہاتھ چومنے کے بعد کہا آج شام کو میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کو عشق رسول تھا عشق مصطفیٰ حاصل تھا حب نبی حاصل تھا آج جو ان کے شہر کے قریب رہ رہا ہے ادر اسٹیج والے ان کے ہاتھوں کو چومنا اپنی معراج سمجھ رہے ہیں اپنے دسترخوان پہ بٹھانا اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں میرے امام نے یہی تو کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا امام قلم اٹھاتے فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں کیا بات ہے آپ کو کیا کیا کہوں قرآن آپ کے سفر معراج کو بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللہ اکبر قرآن حضور کی آمد کو بعثت کو اس طرح بیان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور یہی قرآن مقدس ہے حضور کی رحمت کے بارے میں قرآن گویا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرآن حضور کے بارے میں فرماتا حضرت آدم معجزہ لے کر کے آئے سلیمان معجزہ لے کر کے آئے حضرت یحییٰ معجزہ لے کر کے آئے حضرات گرامی انبیاء کرام و ہم مرسلین اعظام معجزات لے کر کے آئے تھے لیکن قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قاسم نعمت مالک جنت رب کے حبیب نائب پروردگار آمنہ کے راج دلارے معجزہ لے کے نہیں آئے ہیں بالوں سے لے کر کے پیر شریف کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہیں قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم اللہ اکبر کبیرہ تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ گئے قرآن تو کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قرآن کہتا ہے طٰہٰ قرآن کہتا ہے یاسین قرآن کہتا ہے بشیر قرآن کہتا ہے نذیر قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اعلیٰ حضرت عشق کے میدان کے دھنی ہیں جب قرآن ہی مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے قرآن ہی مصطفیٰ کی نعت خوانی کر رہا ہے تو اعلیٰ حضرت بولے میں کہوں تو کیا کہوں بیان کرو تو کیا بیان کرو لکھو تو کیا لکھو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علم کی چٹان سنیت کی جان انہوں نے قلع کلام اللہ کا ترجمہ کیا کنز الایمان بریلی کی سرزمین سے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے بولے یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا
चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा तो समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर लिया, गए हुए दिन को असल किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। और सुनो सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। तकबीर, रिसालत, मसलक इमाम अहमद रजा, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान सदरुल फाजिल, फैज़ान हाफिज मिल्लत, फैज़ान अब्दुल सलाम साहब क़िबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम हुसैन साहब क़िबला मंजरी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। ये कौन है कलम उठाने वाले? ये कौन है नात मेरे नबी की लिखने वाले? क्या बात है? बोलो कौन है? आला हजरत शजरा पढ़वाएंगे, शजरा कौन है? बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, शजरा भी पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं पढ़ूंगा, बोल के सुनेंगे। बोलो कैसे? बोल के जोर से बोलो, हम सुनेंगे। कौन है आला हजरत? नबी की नात लिख रहे हैं, और ऐसी नात मेरे नबी की लिखी कि आज आला हजरत को पूरी दुनिया के अंदर लोग मान रहे हैं, उनके मसलक को फॉलो कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मसलक के आला हजरत पे लोग अमल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेटों में दर्द उठ रहा है, कुछ लोगों के, हालांकि उनका शजरा देखोगे, उनके बाप दादाओं ने आला हजरत का खुतबा पढ़ा, बाप आला हजरत का खुतबा, और बेटा आला हजरत से दुश्मनी। अपने आप को बिगाड़ने वालों, आवारा होने वालों, जो तुम्हारे बाप ने कहा वो कहो। बड़े बड़े आला हजरत बोले छोटे छोटे हजरतों को तकलीफ हो रही है, ये हजरत है। सुने शायर ने कहा था, कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। क्या बात? बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया। क्या बात है? ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। छोटे 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 हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता चला साबित हुआ, नबी की बात करते रहो छा जाओ, बेशक बेशक ऐसे छा जाओगे। जमीन बिहार की होगी, जमीन बंगाल की होगी, जमीन अहमदाबाद गुजरात की होगी, जमीन हैदराबाद तेलंगाना की होगी, जमीन सात समंदर पार सऊदी अरबिया की होगी, जमीन हजराते गिरामी हमारे पड़ोसी ममालिक की होगी, लेकिन नाम जब आशिक हुजूर की महफिल सजा के बैठेंगे, नाम आला हजरत का लिया जाएगा। क्यों? वजह ये है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा। क्या बात जिस है? समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला नबी से जो प्यार करेगा सिर्फ कामयाबी उसी तक महदूद नहीं रहेगी, उसके बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे, उसकी नस्लें भी कामयाब हो जाएंगे। आपका बेटा रोता है, आप अपने बेटे को खिलौना न दोगे वो रोएगा, उसकी डिमांड को पूरा ना करोगे 1 घंटा रोएगा, 2 घंटा रोता रहेगा, आखिर चुप जाएगा, 3 घंटे बाद खामोश हो जाएगा, फिर दोबारा खेलने लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने बेटे को इश्क रसूल नहीं दिया, अगर आपने अपने बेटे को नबी की मोहब्बत नहीं दी, मैं कहना चाहता हूं अल्लाह की कसम, 1 साल तक आपका बेटा नहीं रोएगा, पूरी जिंदगी आपको कोसता रहेगा, पूरी जिंदगी पर रोता रहेगा। इसलिए कुछ दो या ना दो, अपने बच्चों को नबी का प्यार दे दो। जब नबी का प्यार हमारे बच्चों पे होगा तो यही आप
آواز آج بھی زندہ ہو جائے گی، کانوں میں رس گھولنے لگے گی۔ کون سی آواز؟ آواز سنو کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کی ذات تو براء البراء ہے، حضور کی ذات کے کیا کہنے، حضور کا سایہ بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا کیا، کوئی جواب نہیں میرے نبی کا۔ بچے پیدا ہوتے روتے ہوئے، آمنہ کے لال آئے ہیں مسکراتے ہوئے۔ بچے پیدا ہوتے ختنہ یہاں ہوتا ہے، مصطفیٰ ختنہ شدہ ہوئے، مصطفیٰ ناف بریدہ ہوئے، مصطفیٰ کے بالوں میں کنگا ہوا تھا، مصطفیٰ کے بالوں میں تیل بھی لگا ہوا تھا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آقا کا حسن یہ ہے، جب عرب کی عورتوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آمنہ تیرا بیٹا کیا چاند ہے، آمینہ تیرا بیٹا کیا سورج ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا بیٹا نہ چاند کی طرح ہے نہ سورج کی طرح ہے، میرے بیٹے کی شان تو یہ ہے جو سورج بھی چمکتا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکے گا، چاند کو جو روشنی تابانی ملے گی میرے بیٹے کے صدقے میں ملے گی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بیٹھ کے یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یا علی۔ جہاں تعلیم نہیں، جہاں ایجوکیشن نہیں، جہاں شعور نہیں، جہاں سلیقہ نہیں، وہاں اعلیٰ حضرت کی وچار دھارا کی مخالفت، وہاں ذات اعلیٰ حضرت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ جہاں تعلیم ہے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے حضرات خرافات کا جو ہے نا قلعہ کما کر دیا، اعلیٰ حضرت نے یہ فرضی دکانوں کو بند کیا، فرضی باڑا ختم کیا میرے امام نے، چنٹی کو ختم کیا میرے امام نے، حضرات گرامی فروٹ کو ختم کرنے والے کا نام ہے امام اہل سنت۔ آج کیا ہو رہا ہے، عورتوں پہ مزارات پہ عورتیں جا رہی ہیں، بولو جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، 5000 کی چادر بول دی، اللہ اکبر، وہاں جا کر کے چادر پیش کر رہی ہیں، مزار پہ جا کر کے حضرات بریانی کا پتیلا اتارا جا رہا ہے، وہ بانٹا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم اعلیٰ حضرت ہے؟ آؤ مجھ سے سنو، اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے سنیو، جہاں بھی جاؤ تمہیں پہچانا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ سنی ہو؟ ہاں سنی، امام ہے امام احمد رضا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سننا اعلیٰ حضرت کی تعلیم کیا ہے، اور تو کان کھول کر کے ہمتن گوش ہو کر کے سنو۔ یہ تعلیم نہیں کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، تم اپنے شوہر کی خدمت کر دے تیار نہیں، اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہیں، شوہر کے پیر دبانے کے لیے تیار نہیں، شوہر کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں، شوہر کو اللہ اکبر پسے پشت ڈالنے والی، شوہر کو اللہ اکبر اگنور کرنے والی، شوہر سے اعراض و گریز کرنے والی ہو، تم سے اولیاء اللہ ناراض ہے، راضی نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس لیے کہ عورت کے قدموں میں اگر بچوں کی جنت ہے تو عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم جا رہی ہو کلیر شریف، آپ جاتی ہو اللہ اکبر بدائیوں شریف دیوا شریف، آج شوہر آپ کا ناراض ہے، شوہر کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت میں محسوس نہیں ہوتی۔ ارے سنو، یہ تو اجمیر شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو بریلی شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو کلیر شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو دیوا شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو مراد آباد شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو اولیاء اللہ کے مزارات کی حاضری کا معاملہ ہے۔ اللہ کی قسم، شوہر کی اجازت کے بغیر تو، شوہر کی پرمیشن کے بغیر تو، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تمہارا کوئی محرم ساتھ نہیں ہے تو تمہیں عمرہ پہ سفر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، حج کے سفر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شوہر تمہارے ساتھ سفر پر نہیں جا رہا، شوہر تمہارا تم سے ناراض ہے اور تم جا رہی ہو دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سگے اللہ اکبر کبیرہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جا رہی ہو، کان کھول کر کے سن لو، غیروں کے ساتھ جا رہی ہو، یاد رکھنا سفر عمرہ پہ جانے والی اجازت نہیں ہے،
اس لیے کان کھول کر کے سن لو، وہ اولیاء اللہ کی حاضری کا معاملہ ہو یا رب کے گھر کی حاضری کا معاملہ ہو، اللہ انہی عورتوں کی حاضری کو، اولیاء اللہ انہی کی حاضریوں کو قبول فرماتے ہیں جن سے جن کا شوہر راضی ہوتا ہے۔ میرے امام کی بچار دھارا، امام اہل سنت کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جب ایک عورت شوہر کو، جب ایک عورت کسی مزار پہ چادر کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جب وہ مزار پہ جاتی ہے تو صاحب مزار اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اے اسلام کی بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو بغداد کے غوث اعظم، اجمیر کے غریب نواز، کلیر کے صابر پاک، دیوا کے وارث پاک اگر تم سے راضی ہو جائیں تو یاد رکھو اپنے گھروں کے اندر رہو، بے پردہ نہیں، پردہ کرو۔ خاتون جنت سیدہ طیبہ راقیہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، عورت کا سب سے بڑا زیور حیا ہے، اور حیا کہتے ہیں پردہ کرنے کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک امام احمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آج ہماری جوان بیٹیاں کہاں جی رہے ہیں؟ ہم سماج میں جیئیں، ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، جوان بچیاں، اللہ اکبر، عنفوان شباب کا جن بچیوں نے آغاز کیا، جنہوں نے ماں کی ممتا کو پایا، باپ کی شفقتوں کو پایا، آج باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے اپنے دوست کے ساتھ نکاح کرنے پہ مجبور ہے، اس کی محبت میں گھر سے فرار، باپ پہ لاکھ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان امام احمد رضا۔ اگر پیسہ کمانا تو سیاست میں مت آنا، پیسہ کمانا ہے تو راجنیتی مت کرنا، پیسہ کمانا تو کاروبار کرنا، سمجھے، کاروبار کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے 10 حصے روزی کے کیے، 9 حصہ روزی تجارت میں، 1 حصہ ساری چیزوں میں، سیاست میں بھی 1 ہے، 9 حصہ تجارت میں۔ پیسہ کمانا تو کیا کرنا؟ زور سے بولو، تجارت کرنا، ہاں خدمت کرنا تو پردھانی لڑنا، غریبوں کا حق پہنچانا تو سانسد بننا، غریبوں کا حق پہنچانا، پیسہ کمانا تو نہیں آنا۔ نعرہ لگائیں، نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، شاعر اہل سنت، شاعر ملک ہندوستان جناب مولانا غلام غوث غزالی صاحب الحمدللہ، جو پورے ہندوستان میں سفر کر رہے ہیں، اڑیسہ، بہار، بنگال، راجستھان، گجرات، یوپی، سب میں جا رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، بہت اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں، وہ تشریف لے کر کے آگے۔ توجہ ہے، توجہ، آپ کی توجہ ہے، توجہ، بس ختم کر رہا ہوں۔ شاعر صاحب کا آنا میرے جانے کے دلیل ہے، ان کا آنا، سمجھے، میری طرف دیکھیں۔ بولو پیسہ کمانا تو راجنیتی کرنا نہیں کرنا، وہی کس کا حق کیا کھا کے کیا کرو گے یار؟ حق والے کو حق پہنچانا راجنیتی کا مطلب، ہم صاف کہہ رہے ہیں بھائی، پردھانی بالکل سر پہ ہے، اس لیے یہ بات بتانا ضروری ہے، ہر گاؤں کا یہ جھگڑا ہے، بتانا چاہ رہا ہوں میں، آدمی اور یہ مطلب کیا کینڈیڈیٹ جیسے ہیں ہے ہی، لیکن یہ ووٹر بھی کم نہیں ہے، 5000 اس سے 5000 اس سے، سمجھ رہے ہیں، دونوں کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس یہ بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس جب بیٹھ رہے ہیں نا تو ان سے آ کے کہہ رہے ہیں میں تو ویسے ہی گیا تھا، دیکھنا گیا کون کون آ رہا، تمہیں وہاں کی ساری باتیں بتاؤں گا، اور ایسا ہوا مجھے ایک کتاب نے بتایا کہ حضرت ہم جو ہارے ہیں نا فلاں آدمی کی وجہ سے ہارے، بولے ہمارا برادر، ہمارا خاندانی، بولے ہمارے ساتھ رہتا تھا، 12 بجے تک بیٹھتا تھا، اور ویسے ہی ہماری محفل ختم ہوئی تو جو موجودہ پردھان ہے اس کے پاس جا کے کہتا تھا آج فلا بورڈ پکے ہو گئے ہیں، جا کے مل لو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کون ہے؟ جانتے یہ منافق ہے، منافق حضور کے زمانے میں بھی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، کافر ان سے کہتے تھے تم ان کے پاس کیا گئے؟ ابو بکر کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ عمر کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ نبی کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ تو آ کے کہتے تھے ہم تو ایسے ہی گئے تھے، جانتے ہیں ایسے ہی۔ اور جب کافروں میں آتے تھے ان سے کہتے تھے ہم تمہارے، نبی کے پاس جاتے تھے کہتے ہم تمہارے، 5000 اس سے لیے میں تو تمہارا ہی ہوں، 5000 اس سے لیے میں تو تمہارا ہی ہوں، نہ پتہ کتنوں سے وعدے کر رہا، اور اتنا جھوٹا مسلمان ہو گیا، قسمیں کھا رہا اولاد کی۔
یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے یار. اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس کلمہ نہیں، لیکن کتنا پکا ہے وہ. ایک سے وعدہ کر لیا تو کر لیا، ایک ہی کو دے رہا، لیکن یہ مسلمان سب کو لولی پوک دے رہا. اللہ اللہ اور وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. جو 5,000 دے گا پرتیاشی تو سمجھے گا ووٹ تو میرا ہی ہے. اسے کیا پتا تھا غریب کو 5,000 اور سے بھی لیے پڑا ہے. تو اس سے پہلے تو ایڈوانس میں اس سے لے لیے. اب وہ 5,000 اس نے دیے، وہ بھی اپنا گننا. 5,000 اس نے دیے، وہ بھی اپنا گننا. اور 5,000 اس سے مان لیے، وہ بھی اپنے گننا. جیتے گا ایک لیکن کھڑے ہیں 3. ہار کوئی ماننے تیار نہیں. اب وہ تینوں کے 3 اس کو اپنا اپنا گننے، اپنا اپنا گننے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کبیرہ تینوں سے لینے والا، اور جب ریزلٹ آیا، الیکشن کا ریزلٹ آیا اور آج ایک پردھان بنا، 2 ہار گئے، تو دونوں کے پاس جا کے کہہ رہا فلا جگہ سے غلطی ہو گئی، اگلی بار وہاں سے غلطی نہیں ہوگی، تم ہی پردھان بنو گے. یعنی ایسا لولی پوک دے کر کے گیا کہ 5 سال تک پھر اسے ایسا لولی پوک دے کر کے گیا کہ پھر چونستے رہو. اسی گھٹن میں مر جانا. سمجھ رہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ایسے پوٹروں کے چکر میں مت پڑنا، اور کان کھول کر کے سنو. پیسہ کمانے کے نیت سے مت آنا، پیسہ تجارت میں ہے. حضور نے فرمایا 9 حصہ روزی تجارت میں، 1 حصہ روزی بقایا سارے کاموں میں ہے. اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو تجارت کرنا میری ملت کے جوانوں، کارخانہ لگانا جوانوں. اللہ اکبر کبیرہ. بزنس کرنا میری ملت کے جوانوں. اور سب سے اچھا بزنس کپڑے کا ہے. کپڑے کی پھیریاں کرو. آج دیکھتے نہیں ہو کوئی اللہ اکبر کبیرہ مدھیہ پردیش میں ہے، کوئی بہار میں ہے، کوئی بنگال میں ہے، کوئی کمبل بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی ساڑی بیچ رہا ہے، کوئی جیکٹ بیچ رہا ہے، کوئی سویٹر بیچ رہا ہے، کوئی شال بیچ رہا ہے، کوئی استر بیچ رہا ہے، کوئی گدا بیچ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی سیزن ختم ہوتا ہے 5 لاکھ روپے 5 مہینے میں لے کر کے گھر میں. میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور اس نے کمبل بیچ کر کے کئی لاکھ روپے کما لیے، اور یہ پردھان بن کے کما نہ سکا بلکہ گھر سے لگا دیا اور پیسہ ختم ہو گیا. 10 بیگہ تھی، 5 سال کے بعد 5 بیگہ نہ چاہیے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے حضرت مفتی صاحب. آج تو ابے نقصان ہو گیا اور تم نعرہ لگا رہے ہو. 5 بیگھے ختم ہوئی، نعرہ لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. دیکھو پردھان جی کی بربادی سے. ایسے ووٹروں سے ہوشیار رہنا. سمجھ گئے آپ؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آپ سے یہی گزارش ہے، مدرسوں کو پاک رکھو. مدرسے ہیں تو آپ ہیں، مدرسے ہیں تو ہم ہیں. اللہ کریم ہم سبوں کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری ذاکر صاحب قبلہ کی بیوی کے 40ویں میں آیا تھا. اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. وہاں بھی حضرت نے فرمائش کی تھی شجرے کی، اور یہاں بھی فرمائش کر رہے ہیں. اب بتائیں مقتدی سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے؟ ارے یار امام فرمائش کرے اور مقتدی اتنا سا ہاتھ اٹھائیں. دونوں ہاتھ چادروں سے باہر نکالو. ایک آدمی ہاتھ نیچے رکھے، باقی سب اٹھائیں. اب تم سمجھ گئے ہوگے میں نے کسے روکا. ایک نہ اٹھائے باقی سب اٹھائیں. اب وہ ایک بھی اٹھا لے. ارے اٹھا نہیں یار، سب سے اوپر اٹھایا. دیکھو سب پہ بھاری ہے اکیلا. اللہ سلامت رکھے. شجرہ سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. بہت اچھا خطاب میرے بعد اسلامک اسکولر پورے بھارت میں بہترین ایکسپریس سے سپر فاسٹ کی طرح سفر کرنے والا خطیب الہند ناشری مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، جو اردو خطیب بھی ہیں، فارسی خطیب بھی ہیں، انگلش خطیب بھی ہیں، ہندی خطیب بھی ہیں. جس لینگویج میں چاہو گے اس میں خطاب ہوتا ہے. اتنا بڑا بھارت کا خطیب تمہاری بستی میں ہے. وہ آئیں گے. ان سے پہلے حضرت مولانا غلام غوث غزالی صاحب قبلہ بریلی شریف آئیں گے. کون بریلی؟ سمجھ گئے نا، جو عشق کی حویلی ہے. گجرات میں میری بستی کا ایک عام جوان
کہتا میں مراد آباد، وہی مراد آباد جو بریلی سے سٹا ہوا، بولے ہاں. کہا تو شام کو میرے گھر دعوت ہے. کہتے میرا ہاتھ چوم رہا ہے. پیار کرنا ایسا شاعر تمہاری آنکھوں کے درمیان جلوہ گر ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. قاری صاحب، قاری ذاکر صاحب شجرہ پڑھ لو، نو نشتو، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ، اور تڑپ کے بولے سبحان اللہ. اب ذرا سنیے، دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم. بات کرو گے تو نکل جائے گا، انجینئر صاحب نکل جائے گا بات کرو گے تو. اب ذرا ادھر توجہ کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ. یار کیسے جوان ہے یار، کیسے تمہاری مائیں ہیں. سلام کرتا ہوں تمہاری ماؤں کو. اللہ اکبر. دودھ پلایا ہے، ڈانس پارٹی میں نہیں گئے ہو، حضور کی نعت سننے کے لیے گئے ہو، اور اس انداز میں تیور بتا رہے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ابھی تو یہ ابتدا ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ جب غلام غوث غزالی پڑھیں گے، مفتی عمران حنفی پڑھیں گے، اور یہ جب تک نہیں پڑھیں گے جب تک قاری یوسف صاحب نہیں چاہیں گے. جب یہ آئیں گے تب یہ آئیں گے، جب حضرت آئیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کیسا آپ سنیں گے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. ہاتھ اڑا کے ہاتھ اڑا کے ہاتھ اڑا کے ہاتھ اڑا کے لہرا کے پینٹوں سے جیبوں سے ہاتھ نکالو، ہاتھ لہرا کے بولو یا رسول اللہ. ایسا لگ رہا یہ جلسہ اودما والا میں نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہا ہے. ہاتھ اڑا کے لہرا کے بولو سبحان اللہ. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نکنام، لمک نکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروق، تاروق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابام. قاری صاحب آدھا ہو گیا، زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابام، ابام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت مسلک امام احمد رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محبت سے بولو سبحان اللہ. بچا کر ان کو محتاجی سے خود مختار کرتا ہے، ہر ایک طوفان سے ان کا سفینہ پار کرتا ہے. جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں مدارس میں، مساجد میں، خدائے پاک ان کو اور بھی سردار کرتا ہے. مسجد میں خرچ کرو تو امام صاحب پہ بھی خرچ کرو، مدرسے میں کرو تو مدرس صاحب پہ بھی خرچ کرو. مسجد کو چلاتے ہیں حضرات، نماز پڑھاتے ہیں حضرات، اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں مدرس صاحب. صحیح ہے نا؟ یہ انجن ہے، انجن، اور آپ ہیں ڈبہ. ڈبہ جب چلتا ہے تو انجن چلتا ہے. انجنوں کو تیل بھر کے رکھو، انہیں خوش رکھو، یہ خوش رکھیں گے، ان کے بچے خوش رہیں گے، یہ تمہارے بچے خوش رہیں گے. بولو تمہارے بچے خوش رہیں گے. جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں مدارس میں، مساجد میں، خدائے پاک ان کو اور بھی سردار کرتا ہے. اور سنو، کسی سے پوچھ لو عارف، اسے بنجر ہی کہتے ہیں. کہاں اگتا ہے اس میں کچھ جو مٹی نم نہیں ہوتی، فقط یہ سوچ کر منہ کھول رکھا ہے تجوری کا، خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین. آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا